اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 64۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ کہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 64، یہ آیت نمبر 63 کے کنٹینیویشن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی خشکی اور سمندر میں تاریکیوں میں کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی پریشانی پڑتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں یہ پوچھا تھا کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تم گڑ گڑا کے اور چپ کے اللہ کو پکارتے ہو کہ اگر تم ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دو گے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں گزشتہ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، لیکن ان کی فطرت کی جو ٹیڑھ ہے اور خرابی ہے اور مشرکانہ عادتیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نجات پا جانے کے بعد وہ اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ کسی اور کو بتانے لگتے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اوپر وہ بھروسہ کرتے شروع سے ہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شروع سے ہر چیز کے لیے پکارتے، جب وہ کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر وہ بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، وہ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ڈاکٹر مل گیا تھا، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی مال بڑا لگ گیا تو ہمیں نجات مل گئی، کئی دفعہ جو ہے وہ کسی کی انجینئرنگ پہ یا کسی مشینری پہ یا کسی اور چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اصل میں ان کو نجات دی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر لیسن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے، ہر تکلیف سے وہ نجات دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خالص ہو کر ہر چیز پر اللہ کو پکاریں، اور جب وہ مصیبت دور ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہم اس کا کریڈٹ بھی دیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگوں کو بیچ میں اس میں شامل نہ کریں۔